امام علی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہاں پہ پانی میں چلا کاٹا نا تو آپ کے پورے جسم کو مچھلیوں نے کھا لیا. جب پورا جسم آپ کا تھا تو آپ کی ہڈیوں سے صرف اللہ ہو کی آوازیں آتی تھی. یہاں سے ایک جو گجر اس بندے کا نام تھا بوتو، وہ یہاں سے گزرا. اس نے جب بابا جی کی آواز سنی تو وہ نیچے آیا. اس نے جب دیکھا تو بابا جی کی حالت کو دیکھا، ہڈیاں سارا جسم تو مچھلیوں نے کھا دیا. تو پھر جو ہے اس نے بابا جی کو اٹھایا اور یہاں سے اٹھا کر اوپر جہاں پر بابا جی کا تخت ہے، تو بابا جی کو اس جوگی نے پھر اپنے پاس جب لے کر گیا تو آپ دودھ پیا کرتے تھے. تو اس گجر نے پوچھا تھا کہ آپ کیا پیئیں گے؟ آپ نے فرمایا میں دودھ پیوں گا. تو جو بھینس اس کی دودھ دیتی تھی وہ جب دودھ دیتا بابا جی کو تو وہ مر جاتی. دوسری تھی اس کا بھی دودھ جب اس نے بابا جی کو دیا وہ بھی مر گئی. ساری بھینسیں جب اس کے ختم ہو گئی تو بابا جی نے آپ سے کہا بھی دودھ نہیں لے کر ہے. اس نے کہا جی بھینسیں تو ساری مر گئی، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اب تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو ایک سنڈا ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بولو وہی دودھ دے دے گا. بابا جی کی یہ بھی کرامت تھی، اس سنڈے نے دودھ دیا، وہ بھی مر گیا. ابھی وہ ساری جو اس کی بھینسیں جب مر گئی نا تو بابا جی نے اس کو کہا اچھا اب کیا کرنا ہے جی؟ کیا میں کیا کر سکتا ہوں جی؟ ساری بھینسیں تو مر گئی. آپ نے فرمایا جاؤ وہاں پر جہاں پر میں نے چلا کاٹا ہے تو وہاں پر اپنی بھینسوں کے نام لے کر چلتے آنا. وہ ایک بھینس کا نام لیتے آؤ گے، وہ تمہاری پیچھے آتی جائے گی، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اب انسان ہے نا جی، انسان فطرتی طور پر جو ہے نا وہ بہت جلد باز ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لسنر، آپ نے اس کی بکواس کو سن لیا اور آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہو کہ جھوٹ پر مبنی ایک کہانی ہے جو بنائی. اور اب میرا سوال یہ ہے کہ یار سنڈے سے دودھ کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ. عوام کو یہ بات سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ جھوٹ اتنا تو ہو جو جس کے پاؤں ہو اور وہ چل کے دور تک چلا جائے. اب میں اس کی یہاں پر کیا تشریح کروں کہ سنڈے سے دودھ کیسے نکلتا ہے، کیونکہ تم نے تو آدھی بات بتائی ہے اور وہ بھی جھوٹی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا اور عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لسنر، جب عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب تو تمہیں خود سمجھ میں آ گیا کہ جھوٹ. انہوں نے دین کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. معزز سامعین، یہ کیسی کیسی کہانیاں گھڑتے ہیں. امام بری سرکار گیا اور سب کچھ گوشت ختم ہو گیا، ہڈیوں سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھی. کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. ہاں ایک طرز پہ تو ہو سکتا ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، لیکن ان کے وہ کام نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ کام ہی نہیں. گھڑا جو جھوٹ ہے، پھر سنڈے سے دودھ کیسے نکلے گا یار؟ عجیب بات ہے، عجیب کہانی ہے، عجیب بونگی ہے یار. تو بہرحال معزز سامعین، یہ جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی شرکم. میرے معزز سامعین، یہ جھوٹ پر مبنی کہانی تھی جو ہے ملا نے آپ کو سنائی، اور یہ لوگ بڑے آرام سے یقین کر لیتے ہیں، بڑے آرام سے اس کو مان لیتے ہیں. تو سامعین یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. اب تو آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جھوٹی کہانیاں کیسے گھڑتے ہیں اور ان کو شرم بالکل نہیں آتی. اللہ تعالیٰ جھوٹ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.